اسی طرح عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، اور اگر وہ بھی ہاں کر لے تو وہ بھی گناہگار ہو جائے گا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے گناہ بے لذت کے اندر اور سورۃ اعراف کے اندر وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کے نیچے نقل کیا ہے کہ ان ناموں کو بغیر اضافت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک مسئلہ اور پیش آیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے لیے اجمی نام ہو سکتا ہے، جیسے خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار۔ تو اس میں سلف کے دو قول تھے۔ سلف صالحین نے کہا تھا کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہے، بہتر ہے کہ وہی نام لیے جائے جو قرآن و سنت میں آئے۔ اس کے پیش نظر پھر اور زبانوں میں نام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ہر وہ نام کسی بھی زبان کا ہو اور وہ اللہ کے لیے مختص ہو جائے کہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہ ہو، درست ہو جائے۔ جیسے خدا، آپ کسی استاذ کو خدا نہیں کہتے، آپ اپنے والد کو قتل ہو جائیں گے خدا نہیں کہیں گے، بیوی خاوند کو خدا بالکل نہیں کہے گی، کوئی نوکر اپنے مالک کو خدا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدا کا لفظ عجمہ ہے، لیکن اس میں جلالت شان کی طاقت آئی ہے، خصوصیت آئی ہے، لہذا اس کا استعمال درست ہو جائے۔ اور یہ سب کے سب عربی ناموں کے تراجم ہیں۔ خدا خود لم یلد ولم یولد، اور کردگار فعال لما یرید، پروردگار رب العالمین۔ خدا لفظ اللہ سے مترجم ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ تھا، سید جرجانی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ استعمال درست اور جائز ہے، یعنی عربی کے علاوہ اور زبانوں میں رب العزت کا نام لینا۔ ایک تو وہ حدیث دلیل ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے ایک شخص کا بھرا بھرایا ڈھکا ہوا سامان سے لدا ہوا گھوڑا یا اونٹ گم ہو جائے، اور یہ جنگل اور دشت میں بے سر و سامانی کے عالم میں بس موت کی گھڑیاں گر رہا ہے۔ اس دوران اس کو غم کی نیند آئی، جب آنکھ کھل گئی تو دیکھتا ہے کہ وہ جانور تمام سامان سے لدا ہوا سرہانے کھڑا ہے۔ یہ خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا عبدی انا ربک، غلطی سے کہنا تو یہ ہے یا رب انا عبدک، تو یہ غلطی سے خوشی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، یہ کہتا ہے یا عبدی انا ربک۔ تو حدیث میں دیکھو کتنا خوشی کا وقت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لفظ تو غلط لے رہا ہے مگر دلالت الوہیت پر کر رہا ہے، پیغمبر نے اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اور زبانوں میں بھی اللہ رب العزت کے لیے اختصاص کے ساتھ اسامی کا استعمال درست اور صحیح ہے۔ دوسری دلیل بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر سورۃ آل عمران، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، سن لو ذرا، حدیث یہاں بخاری نے نقل کی کہ بدترین نام مخلوق کا، بے ادبی کا نام مخلوق کا کہ اس کو کہا جائے ملک الاملاک شہ۔ قال سفیان ملک الاملاک و ملک الملوک معنی ہو شاہان شاہ، شہنشاہ، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 916۔ مالک الملک، ملک الملوک، ملک الاملاک کا ترجمہ سفیان حدیث کے راوی نے کیا ہے، اور راوی روایت اور اس کے معنی کو زیادہ جانتا ہے کہ شہنشاہ مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان کے جن بادشاہوں کو شہنشاہ کہا گیا
یہ ان کے دامن پر ایک داغ ہے، ان کو ایسا نہیں کرانا تھا۔ شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ اور اس سے خادم الحرمین الشریفین فہد ابن عبدالعزیز کا تفقہ اور درایت اور کامل ایمان معلوم ہوتا ہے، جس نے اعلان کیا کہ خبردار مجھ کو جلالت الملک کہا گیا۔ جلالت الملک شہنشاہ کے معنی میں، صرف خادم الحرمین یا ملک فہد کہہ سکتے ہیں بس۔ اللہ جزائے خیر دے، توحید کے اس سرچشمے کو دیر تک سلامت رکھے، اور ان کے نگہبانی میں اللہ حرمین شریفین کو مزید عزت و شرف عطا فرمائے، اور قیامت تک حرمین شریفین کو اللہ محفوظ و مسئول فرمائے ہر دشمن اور ہر فتنے سے۔ اب بات اور سنو، حدیث یوں ہے ان اخن الاسماء، بدترین نام مخلوق کو شہنشاہ کہنا ہے۔ کیا؟ تو جس مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے وہ اس کی گستاخی اور بے ادبی ہے نا۔ اب جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت صاحب کو اس زمانے کے ایک بڑے شاعر، غالباً وافی نام ہے، اس نے خط لکھا کہ حضرت آپ اس طرح شعر نہ لکھے، شہنشاہ مخلوق کو کہنا جائز نہیں ہے، آپ کہے حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ لیکن وہ تو بہرحال اعلیٰ حضرت تھے، مجدد شرک و بدعت میت ہمیں حاضرہ کی، تو اس نے کہا نہیں یہ بالکل جائز ہے، اور 45 علماء کے نام لکھے کہ ان سب نے اپنے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا ہے۔ تو 45 وہ، 46واں اعلیٰ حضرت، 47واں صدر الافاضل، 48واں صدر الشریعہ، اور 49واں یہ اس زمانے کے بدعتی شریعتی بلہ اور پلہ، یہ سارے ملا کر کے 51-52 بناؤ، اور پھر بخاری صفحہ 916 کے نیچے کر دو۔ اور پیغمبر نے فرمایا بدترین کائنات جب کسی کو کہا جائے شہنشاہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب حضرت نے اس نام کو برا کہا ہے اور حضرت کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو بدعتی کا اور اہل حق کو کہنا کہ یہ بے ادبی کرتے، شرم آنا چاہیے ان کو۔ چلنی جو ہے نا، چلنی غلبیل، اس نے سورائی کو کہا کہ تیرے اندر سوراخ ہے، اس نے کہا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے جو 55,000 ہے، شرم نہیں آئے گا؟ اس طرح سمجھو گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، سب نوٹ کرو، اپنے محفوظ رکھو، کاپیاں دی آپ کو، خبردار کہ ادھر ادھر ہو گیا۔